نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان بنایا، اسلام کی دولت سے نوازا، دینی ماحول میں پیدا کیا، چیلنج والے زمانے میں پرورش کی، علماء کی صحبت سے نوازا، دین کے ادارے قائم کیے ہوئے ہمیں مل گئے۔ جو لوگ باہر ملکوں کو جاتے ہیں 200 کلومیٹر پر مسجد نظر نہیں آتی ہے، 500 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی کوئی عالم نظر نہیں آتا ہے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر علاقے میں اتنے فاصلے پر عالم دین کا رہنا فرض کفایہ ہے کہ آدمی صبح میں جا کر شام تک مسئلہ پوچھ کر آ جائے۔ بڑوں نے محنتیں کی، قربانیاں دی، علماء کرام کی تعداد، حفاظ کرام کی تعداد خاصی ہر جگہ پر پائی جاتی ہے۔ ہم سب سے پہلے جب جماعت میں نکلے تھے تو ہم سے وعدہ لیا گیا، عہد و پیمان کرائے گئے، ہر روانگی کے وقت بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ آئندہ سال اسی مہینے میں چلہ نکلیں گے۔ معاہدہ کرایا گیا ہر دن تعلیم کے حلقے میں کہ قرآن کے حلقے میں ہمیں احساس دلانا مقصود ہے کہ ہماری تجوید درست نہیں ہے۔ ہم علاقے میں جائیں گے، ماہرین سے رجوع ہوں گے، حفاظ علماء کے پاس بیٹھیں گے، اپنی تجوید کو درست کریں گے۔ 6 نمبر جب ہم نے یاد کیے تو علم اور ذکر کی مشق میں ہر دن ہم نے سنایا، ہر مجلس میں ہم نے سنا کہ اہل حق علماء سے رجوع ہوں گے، قدم قدم پر ہم پوچھ کر چلیں گے۔ ہر دن 6 صفات کے مذاکرے میں ہم نے کہا بھی، ہم نے سنا بھی۔ اور آج کل اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا سعد صاحب دعا برکاتہم کو کہ روزانہ مسائل کا حلقہ مسجد میں لگے، فضائل کا حلقہ لگتا ہے، مسائل کا حلقہ لگے۔ علماء سے درخواست کی جائے کہ آپ کوئی وقت مسجد کو دیجیے، آپ ظہر سے عصر تک دیجیے، عصر سے مغرب تک دیجیے، مغرب سے عشاء تک دیجیے، عشاء کے بعد 1 گھنٹے کے لیے دیجیے۔ ہم دہلی میں تھے ایک مرتبہ ترکی جانے سے پہلے، تو علاقے کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم کمیٹیوں کو بلا لیں گے اور کمیٹیوں کو بٹھا کر سنائیں گے کہ مسجد کے چلانے کا دین کیا ہے اور مسجد کے انتظام کے سنبھالنے میں اسلام ہماری کیا رہبری کرتا ہے۔ ایک دین کا شعبہ ہے سیکھنے کا، اور سیکھ کر کیا جائے گا قبولیت کا ذریعہ بنے گا، چودراہٹ صدارت کے لیے کیا جائے گا۔ آخرت تو اجڑ چکی ہے، دنیا بھی اجڑ جائے گی، خود بھی آدمی جہالت پر رہے گا، پوری بستی کو بھی جہالت میں رکھے گا۔ دعوت کے کام کی فکری اساس کو سمجھنا چاہیے۔ دعوت کے کام سے متعلق سب سے اہم بنیادی کتاب
حضرت علی میاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، 350 صفحات ہے۔ اتنی مفصل کوئی کتاب دعوت کے کام سے متعلق نہیں لکھی گئی۔ حضرت علی میاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ خود بڑے آدمی تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کو خطوط لکھے ہیں وہ مستقل ایک کتاب ہے، جس میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس درد مندی کے ساتھ اور جس بے چینی کے ساتھ اور جس تعظیم کے ساتھ حضرت علی میاں کو بار بار بلاتے ہیں اور کام کا تعارف کرواتے ہیں، ان کا تعاون چاہتے ہیں، وہ سب مضامین ان خطوط کے اندر ہیں۔ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ دو اکابر تھے کہ جن کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان بنایا۔ ان کی علمی استعداد بہت اونچی تھی اور علماء دیوبند میں ان کا ایک مقام تھا، پورے ملک میں ان کا وزن سمجھا جاتا تھا، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر نے تاڑ لیا تھا کہ عالمی سطح پر بھی ان سے زبردست کام ہونے والا ہے، اور انہوں نے ملک بھر کے مختلف تحریکوں کو جا کر دیکھا، مولانا مودودی کو جا کر دیکھا اور دوسری شخصیتوں کو جا کر دیکھا۔ ان کا دل مطمئن ہوا دو جگہ پر، ان کا دل مطمئن ہوا دو جگہ پر، ایک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور دوسرا حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اپنا شیخ بنایا اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کا حصہ بن گئے، اور ہندوستان سے لے کر پڑوسی ملک تک کام کے تعارف کے لیے، پھر ہندوستان سے لے کر مصر، سوڈان، شام تک حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ بلیابی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، 500 صفحے کی کتاب ہے، پوری کارگزاری موجود ہے اس کتاب میں۔ اس کتاب کا نام ہے مذکرۃ السائح فی الشرق الاوسط، شرق اوسط کی ڈائری، اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہے۔ وہ جماعت تقریباً 6 مہینے کی چلی تھی اور سب سے پہلی جماعت تھی، اور کام کا تعارف مقصود تھا جامع ازہر میں۔ اسی سفر میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی۔ تو بہت بنیادی کتاب ہے، دینی دعوت، اردو زبان میں ہے، 350 صفحات میں ہے۔ مولانا نے اسے لکھا، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لمبی صحبت پانے والے بزرگوں کے سامنے کئی مرتبہ پوری کتاب شروع سے اخیر تک سنائی۔ اس کا 8واں باب ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا فکری پس منظر، اس کام کی ضرورت کیا تھی۔ لکھی ہوئی باتیں زیادہ مستند ہوتی ہے، لکھنے والا بھی مستند ہو اور بھی ایتھنٹک ہوا کرتی ہے، اور بانی تحریک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اعتماد والے ہوں اور بھی زیادہ اس کی استنادی حیثیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا کام تو امت میں ابتدائی طلب پیدا کرنے کے لیے، میرا کام تو ابتدائی طلب پیدا کرنے کے لیے ہے، تکمیل تو علماء اور مشائخ سے ہوگی، تکمیل تو علماء اور مشائخ سے ہوگی۔ جو ملفوظات مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے جمع فرمائے ہیں، ملفوظات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان ملفوظات میں
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملفوظ نقل کیا ہے، اگر یہ کام علم اور ذکر کے ساتھ چلتا ہے تو پھر خوب ہوائی جہاز کی اڑان چلے گا۔ آگے پیچھے الفاظ ہیں، مجموعی ملفوظات کا خلاصہ ہے۔ اور اگر جہالت اور غفلت کے ساتھ چلے گا تو محض آوارگی بن جائے گا۔ علم اور ذکر حضرت نے الگ الگ نہیں رکھے، بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ حضرت نے علم اور ذکر کو کیوں ملایا، علم ذکر کے بغیر کیسے ضلالت بن جاتا ہے، گمراہی بن جاتا ہے، اور ذکر علم کے بغیر ظلمت اور اندھیرا اور جاہلی پیری مریدی کی تصویر بن جاتی ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم اور ذکر کو ملا کر رکھا ہے۔ دعوت کے کام سے لگنے کے بعد عام طور پر دو قسم کی بے اعتدالیاں ہوتی ہے، دو قسم کی بے اعتدالیاں ہوتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو صرف نکالنے پر توجہ دیتا ہے۔ 20 سال گزر گئے، سب نہیں ہوتے، بے توجہی کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں، لیکن تجوید سے قرآن نہیں سیکھا، نماز پڑھانے کی امام کی غیر موجودگی میں آسانی سے ہمت نہیں ہوتی، اردو زبان سے واقفیت رکھنے والے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، فضائل اعمال درست تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ ایک طبقہ وہ ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جن کو علم کا شوق ہوا، تجوید کا شوق ہوا، بچوں کو مدرسے سے داخل کروایا، لیکن کام کی ترتیب کے سلسلے میں بے توجہی برتنے لگ گیا۔ اپنے سے روزہ کی فکر نہیں، اپنے چلے کی فکر نہیں، کام کے تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر نہیں۔ یہ تصویر بھی غلط ہے، یہ تصویر بھی غلط ہے۔ جو طبقہ اپنی جہالت پر ہے، اپنے علم میں اضافے کے لیے، اہل اللہ سے تعلق کے لیے فکر مند نہیں ہے، وہ بھی بے اعتدالی پر ہے۔ اور جو طبقہ علم سے جڑنے کے بعد اور کسی اللہ والے سے جڑنے کے بعد کام کی ترتیب کو کم سے کم جیسے سنبھالنا چاہیے ویسا سنبھال نہیں پاتا ہے، وقت نہیں لگا پاتا ہے، وہ بھی بے اعتدالی کی طرف چل رہا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہم جب مصر میں تھے، ایک شہر ہے منصورہ نام کا، شہر کیا ہے، صوبہ ہے، وہاں پر ایک عالم رہتے ہیں، ندوہ سے فارغ ہوئے، کام سے جڑے، کام سے جڑنے کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور یہ کہا کہ حضرت میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جائیے ندوۃ العلماء جائیے، علیمیہ کے پاس جائیے، پڑھ کر آئیں گے۔ 4 سال انہوں نے حضرت علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم بھی پڑھا، تزکیہ بھی پڑھا، اور پھر اس کے بعد اپنے ملک مصر واپس ہونے لگے۔ جب وہ جانے لگے، مجھے اصل یہ سنانا ہے، حضرت علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نصیحت کی، میں ان کے الفاظ سناتا ہوں۔ آج تقریباً 12 سال ہو گئے، لیکن وہ الفاظ ذہن میں رہ گئے۔ حضرت علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عالم دین کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، انما اتا بک الی العلم، انما اتا بک الی الدعوۃ فلا یصرفک صارف ولو کان العلم، کہ تمہیں جو چیز میرے پاس لائی ہے، یہ دعوت کا مبارک کام ہے، ہر حال میں اس کام پر جمے رہنا، اس کے احسان مند رہنا، چاہے علم کے تقاضے ہوں، لیکن اس کام کو نظر انداز نہ کرنا۔ یہ نصیحت کی تھی حضرت علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عالم دین کو۔ ہم نے ان کو دیکھا کہ روزہ پابندی سے لگاتے ہیں، خانقاہی مجلس بھی ہوتی ہے، اور جامع ازہر یونیورسٹی کی جو مسجد ہے، اس مسجد میں
ان کا حدیث کا درس ہوتا ہے. مسجد میں حدیث کے درس کی اجازت ہر ایرے غیرے کو نہیں دی جاتی. جس کے علم کا پایہ مضبوط ہو اس 1100 سال کے علم کے قبلے کے مرکز میں حدیث کے درس کی اجازت دی جاتی ہے. یہ اعتدال والا طریقہ ہے، یہ اصل مثالی طریقہ ہے. ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا، حضرت امیر محترم نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتنا کتابوں کا ذخیرہ، تھانویات پر کیسی نظر، غزالیات پر کیسی نظر. ہمارے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ڈاکٹر اختر عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فقہی مسائل پر ایسی نگاہ، تاریخ پر ایسی نگاہ. محترم بڑے وسیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرانے شہر کے بزرگوں کے بارے میں، پرانے شہر کی تاریخ کے بارے میں، پرانے شہر کے خانقاہی سلسلوں کے بارے میں ایسی گہری واقفیت اور ایسی دلی وابستگی ان اکابر کی زندگیوں میں دیکھنے آئی ہے. انہوں نے سطحیت سے اس کام کو نہیں چلایا، انہوں نے سطحیت سے اس کام کو نہیں چلایا، علم کی گہرائی کے ساتھ اس کام کو چلایا. اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی مفتی زید صاحب مظاہری دامت برکاتہم ایک بڑے عالم ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پر انہوں نے بڑا کام کیا، کرتے رہتے ہیں. جب بھی وہ جاتے تو حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے، بھائی کوئی بچہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ تصنیف کو وہ اولاد کی طرح قرار دیتے تھے، نئی کتاب کو وہ اولاد کی طرح قرار دیتے تھے. بہت سی بے اعتدالیاں اور بہت سی جو گمراہیاں، ہر فتنے سے متاثر ہو جانا، ہر فتنے کا آسانی سے شکار ہو جانا، اس کی ایک وجہ کم علمی بھی ہے. ہم نے عقیدے پر چھوٹی سی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے. عقیدے کا علم فرض عین ہے. اسی طریقے سے فقہی مسائل پر بہشتی زیور وہ کتاب تھی، اور دین کی باتیں بہشتی ثمر جو مردوں کے لیے لکھی گئی ہے، جس میں عقیدے سے لے کر آگے میراث کے مسائل تک موٹے موٹے مسائل عام مسلمانوں کے لیے جمع کیے گئے. طلاق کے موٹے مسائل، نکاح کے موٹے مسائل، گہرائی تو علماء کا کام ہے، پوچھ کر ہی چلنا پڑے گا. لیکن اتنی موٹی واقفیت بھی نہیں ہونے کی وجہ سے کون سی باتیں ہیں جو آدمی کو کافر بنا دیتی ہے، کون سی باتیں ہیں. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے آدمی واقف ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے آدمی واقف ہے، اسلام کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، نواقض اسلام، نواقض اسلام. ایک طبقہ امت میں وہ ہے جو کسی عالم کی رہبری کے بغیر تفسیر پڑھنا چاہتا ہے، گمراہی کی طرف ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو تفسیر پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. عمر بیت گئی، عمر بیت گئی. اللہ نے قرآن میں مجھ سے کیا کہا ہے اس کی واقفیت نہیں ہے. بڑا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں، ان کی گھر والی بہار کے ایک ضلع کے امیر کی بیٹی ہے کہ میری گھر والی نے ایک عالمہ بہن کو مقرر کیا تاکہ اس عالمہ بہن سے قرآن کی پوری تفسیر سنیں. دعوت کے اپنے کام کے تقاضوں کے ساتھ بہت وقت ہے زندگیوں میں. مسجد وار جماعت میں ملاقات کتنی دیر ہوتی ہے کیونکہ اپنے ہی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. دائیں بائیں دوسری باتیں کتنی ہوتی ہے. نئے نئے محلے، نئے نئے گھر، کتنے سال سے کتنے ہم نے جیتے ہیں. خود ہم نے اپنے قرآن کی درستگی کی کتنی فکر کی ہے. سب کو جمع کرنے کی فکر کرنا ہے، کسی کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرنا ہے.
عام طور پر لوگ ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دوسرے کو چھوڑنے لگ جاتے ہیں، اور یہی لوگ اصل فساد مچاتے ہیں، تبلیغ کو بھی خراب کرتے ہیں، علماء کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ ایک بزرگ نے اچھی مثال دی، لطیفہ بھی ہے اور مثال بھی ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ دوپہر کے لنچ میں ٹفن نہیں لاتا تھا، خالی لیمو لاتا تھا خالی، اور لنچ کے ٹائم میں سب کے پاس دیکھتا کہ کس کے ٹفن میں کون سا اچھا آئٹم ہے، اور ایک کے پاس تلا ہوا گوشت دیکھا، اس کے پاس پہنچ جاتا، ارے صاحب آپ تلا ہوا گوشت لائے، میں لیمو لایا، آپ لیمو ڈالنے کے کھائیں گے، اور پھر کھانے لگ جاتا، کہتا یہ جو بازو والا ہے نا بہت کمینہ ہے، اور وہ جو دوسرا ہے وہ تو بہت ناکارہ ہے۔ دوسرے دن پھر لیمو لے کر آتا، دوسرے کے برتن میں دیکھا کہ تلی ہوئی مچھلی ہے، اس کے پاس پہنچ جاتا، آپ مچھلی لائے صاحب، میں لیمو لایا، میں اپن لیمو نچوڑ کے کھائیں گے۔ کہنے لگتا کہ وہ جو ہے نا بہت بخیل ہے، وہ تمہارے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا، اس کو کسی دن ٹفن لانا نہیں ہے، اس کو نہ گوشت لانا ہے نہ مچھلی لانا ہے، نہ بریانی لانا ہے نہ دال لانا ہے، صرف لیمو نچوڑنا ہے بس۔ اپنا کام، اپنا چٹورے، اپنے چٹخارے پورے کرنا ہے۔ جماعت والوں کے پاس آئے گا، آ کر کہے گا کہ یہ علماء کیا کر رہے ہیں، خانقاہ والے کیا کر رہے ہیں، پیٹ کے پجاری ہیں، چندہ دھندہ کرتے ہیں، دین کا کام کہاں جانتے ہیں، تنخواہ لینا اخلاص کے خلاف ہے، یہ قربانی ہے، کیا بیرون جا رہے ہیں، کتنے لاکھ کی جماعت بنی، یہاں پر لیمو نچوڑ لیے۔ پھر علماء کے پاس جائے گا، یہ جاہلوں سے کیا تبلیغ ہوگی، خانقاہ والے تو سب بکے ہوئے ہوتے ہیں، علماء کی قربانیاں ہیں، کتنے سال مدرسوں میں پڑھا، کتنے مشقتوں میں رہے، ایک مہینہ تو کسی مسجد میں امامت کر کے بتا دو، کسی مسجد میں ایک مہینہ مؤذنی کر کے بتا دو، قربانیاں تو ان کی ہے۔ یہاں لیمو نچوڑ لیا، خانقاہ میں جائے گا، باطنی نورانیت تو یہاں ملی صاحب، اجڑا ہوا دل تو اب تک تھا، اب مجھے نور محسوس ہو رہا ہے۔ یہاں بے نوری تھی تبلیغی جماعت میں، بے کیفی تھی علماء کی مجلس میں، ملا ہے تو یہاں ملا ہے۔ کیا خواب آنے لگ گئے، کیا زیارت ہونے لگ گئی اللہ کے نبی کی۔ یہ لیمو نہیں چھوڑنے والے ہیں، یہ صرف ان کو نہ مدرسہ چلانا ہے، نہ تبلیغ کا وقت لگانا ہے، نہ کابر کے دیے ہوئے معمولات پورے کرنے ہیں، اپنی غرض پوری کرنی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے تعلقات بن جائیں گے، کاروباری گاہک مل جائیں گے، دنیا میری بن جائے گی، تعلقات کا ایک سرکل مل جائے گا۔ یہ گھٹیا جذبات، یہ سفلی قسم کے ارادے آدمی کو اپنی اصلاح سے بھی غافل کر دیتے ہیں، دوسروں کی اصلاح سے بھی غافل کر دیتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے اساتذہ سے اتنا عجیب تعلق تھا، اللہ اکبر۔ دیوبند ایک مرتبہ آئے، جس گلی میں ان کے استاد شیخ الہند محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا، اس گلی میں جاتے ہی جوتیاں اتار لی اور یہ فرمایا کہ مجھے استاد کی گلی میں جوتیاں پہننے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، ان کے والد بھی رہے، وہ خود بھی رہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، کتاب میں لکھا ہے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے پاس گئے، حضرت میں رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا، اب میں آپ کے حوالے ہونا چاہتا ہوں، نہ موسیٰ پیر نہ عیسیٰ پیر نہ بڑا پیر، نہ مسجد اور جماعت کی مانتا ہے، نہ شہر کے امیر کی مانتا ہے، نہ ضلع کے ذمہ دار کی مانتا ہے، نہ صوبے کے ذمہ دار کی مانتا ہے، نہ اپنے ملک عالم کے امیر کی مانتا ہے۔ بے لگام طبیعتیں ہیں، کٹی پتنگوں کی طرح زندگی ہے۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ الہند نے فرمایا نہیں، تم خلیل احمد سہارنپوری کے پاس جاؤ، جو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے، خلیل احمد سہارنپوری سے تم اپنا تعلق رکھو۔ آخری زندگی تک انہوں نے اپنے آپ کو حضرت سہارنپوری کے حوالے کیا۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری سانس تک
اپنے آپ کو حضرت سہارنپوری کے حوالے کیا، اپنی ساری کوششوں کے ساتھ۔ نفس کی مکاریوں سے آدمی بچ نہیں پائے گا، شیطان کی مکاریوں سے بچ نہیں پائے گا جب تک آدمی کسی کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرے گا۔ دل کا دین صاحب دل کی صحبت سے ہی آتا ہے۔ اکابر کو آدمی پڑھے، اپنے بزرگوں کو پڑھے۔ اردو زبان سے ناواقفیت، مطالعے کی کمی آپ کو ہر کچی فکر سے متاثر کر دے گی، ہر کچی فکر سے متاثر کر دے گی۔ آپ کی اپنی ذہنیت آپ کے اپنے فکر کی پختگی کی طرف آپ کو آنے نہیں دے گی۔ دین کی تکمیل، کیا میرے گھر میں شرعی پردہ زندہ ہو گیا؟ تقسیم جائیداد کے اصول پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا میرے شادیوں کی رسومات کا خاتمہ ہو گیا؟ داماد اور بہو کے ساتھ ایسا برتاؤ ہے جیسا کہ برتاؤ ہونا چاہیے؟ زمانے کے اندر ایمان پر حملہ کرنے والے فتنے ایک سے ایک پیدا ہو رہے ہیں۔ فیاضی فتنہ پیدا ہو رہا ہے، شکیلی فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہم بھوپال میں گئے، بلقیس بانو نگر ایک بڑا علاقہ ہے، 5 مسجدیں پوری شکیل بن حنیف کی ہے۔ 5 مسجدیں جھوٹے شخص کو خلیفہ مہدی سمجھتی ہے، 5 مسجدیں جھوٹے شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھتی ہے۔ ملہ پلی کے قریب بستی میں ابھی گزشتہ ہفتے کے دن ختم نبوت کا اجلاس ہوا۔ وہاں پر ایک نوجوان کھڑے ہو کر کہنے لگا، میں اورنگ آباد لے جا رہا تھا بس بھر کے لوگوں کو شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کرانے کے لیے، مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے۔ کھڑے ہو کر اس نے اظہار کیا۔ کتنے لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے کفر کی سرحدوں کو پار کر رہے ہیں۔ اپنے بچیوں کے لیے ہم بیرون مستورات میں اندرون مستورات میں لے جاتے ہیں، نام تک چھپاتے ہیں، ابو بکر صاحب کی اہلیہ، ابو بکر صاحب کی بیٹی، نام تک چھپاتے ہیں۔ اور یہاں 5th کے بعد کو ایجوکیشن میں بٹھا دیا، 10th کے بعد کالج میں مخلوط تعلیم میں بٹھا دیا، آٹو میں بٹھا کر بھیج دیا، بس میں بٹھا کر بھیج دیا۔ اپنے اسکول نہیں کھولے گئے، اپنے کالج نہیں کھولے گئے، سنڈے کلاسز نہیں چلائے گئے اور ٹیوشن سینٹرز نہیں قائم کیے گئے، تو پھر ہماری نسلوں کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے کیا غلط فہمیاں چلائی جا رہی ہیں، آپ کو اپنے بڑوں سے کیسے بدگمان کیا جا رہا ہے، اپنی تاریخ کے بارے میں، حیدرآباد کی تاریخ کے بارے میں، خلافت عثمانیہ کی تاریخ کے بارے میں، ترکی کی تاریخ کے بارے میں، عقیدوں پر حملہ، تاریخ پر حملہ، اسلامی احکامات کے بارے میں بے اعتمادی۔ یہ حلالے کا نظام کیوں ہے؟ طلاق صرف مرد کے ہاتھ میں کیوں دی گئی ہے؟ آپ کے پاس 1 سے زائد نکاح کی اجازت دے کر عورت پر بہت ظلم ہوا ہے۔ میراث کا نظام آپ کا یک طرفہ جھکا ہوا ہے۔ اس قسم کی باتیں وہ بد مذہب لوگ کرتے ہیں، وہ جاہل لوگ کرتے ہیں کہ جن کے پاس نکاح ہی نہیں ہے، وہ جاہل لوگ کرتے ہیں کہ جن کے پاس فحش کام کرنے والوں کو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، جن کے پاس نائٹس کلب کے ذریعے سے آمدنی چلائی جاتی ہے، جن کے پاس شراب آج بھی جرم نہیں ہے، جن کے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے شراب پی جاتی ہے، پلائی جاتی ہے۔ کرسمس میں دیکھ لیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن طے ہی نہیں ہے، منانا چاہتے ہیں۔ اتنا ننگاپن، اتنی طوفان بدتمیزی، ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اپنا کاروبار چمکانے کے لیے مذہب کے نام پر دنیا کو الو بنا دیا ہے۔ اتنی کرسمس ٹری کو بیچا جاتا ہے، اتنا سانتا کلوز کے بارے میں عقیدت بٹھائی جاتی ہے کہ پاگلوں کی ایک دنیا ہے جو پیچھے پڑی جا رہی ہے۔ بائبل میں کہاں لکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو شراب ختم کرنے کے لیے آئے، پھیلانے کے لیے آئے، بے حیائی ختم کرنے کے لیے آئے، بے حیائی رواج دینے کے لیے آئے۔ کس نبی
کی پیدائش کا دن منا رہے ہو، کس نبی کی تم نمائندگی کر رہے ہو، اس کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کالج اس بہاؤ میں ہے، اسکول ان بہاؤ میں ہے۔ ہمارا بچہ جس عقیدت سے کرسمس مناتا ہے اور جس محبت سے ہماری بیٹیاں برتھ ڈے منانے لگ گئی ہیں، اس اہمیت سے شب قدر نہیں ہے، اس اہمیت سے شب برات میں عبادت کرنے والے نہیں ہیں، اس اہمیت سے ربیع الاول میں سیرت کی 10 صفحے کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، ایک ولی کے بارے میں تعارف نہیں ہے، ایک تاریخ کے بارے میں تعارف نہیں ہے۔ کب تک آپ جہالت کی زندگی گزاریں گے؟ کب تک آپ اپنی نسلوں کو آنے والے چیلنجز سے اندھا بنا کر رکھیں گے؟ آنے والے طوفان سے سر چھپانے کی وجہ سے طوفان رک نہیں جاتا، طوفان سے مقابلے کی تدبیریں کرنا پڑتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، کتنی غیرت تھی مولانا الیاس صاحب کے اندر، کتنی تاریخ سے واقفیت تھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر۔ مظاہر العلوم کے طلبہ آئے اور آ کر مرکز میں سو گئے۔ دہلی آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مدرسے کے بچے گھومنے کے لیے آئے، کہیں جگہ قیام کی نہیں ملی، مرکز میں قیام کر لیا اور وہ سویرے جلدی اٹھ کر چلے گئے۔ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگا، بھائی بچے کہاں چلے گئے؟ حضرت وہ لوگ تو نکل گئے، تم نے کہا کیوں نہیں؟ شام میں جب بچے آئے تو کہا، بیٹا کہاں گئے تھے؟ حضرت فلانی فلانی جگہ گئے تھے۔ مجھ سے کہا ہوتا ہم تمہیں لے جاتے گھمانے کے لیے، مجھ سے کہا ہوتا ہم تمہیں لے جاتے گھمانے کے لیے۔ تبلیغ اس کو کہتے ہیں، ہر طبقے کو اس کے مطابق لے کر چلنا۔ مولانا سجاد صاحب نے اس واقعے کو نقل کیا۔ تو جب وہ بچے دوسرے دن جانے لگے لال قلعے کو، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود لے گئے لال قلعہ اور بچوں سے کہا، بیٹا جاؤ اندر گھوم کے آؤ، میں دروازے پر یہاں پر کھڑے رہتا ہوں۔ میں نے تو قسم کھا رکھی ہے، مسلمانوں کی یہ شوکت چھن گئی اور ہم مسلمانوں کے زوال اور ذلت کے دور میں ہیں۔ جب تک یہ سلطنت واپس نہیں آئے گی اور اس لال قلعے پر اسلامی عروج اور شوکت کا جھنڈا نہیں لہرائے گا، اس وقت تک الیاس لال قلعے میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تو غیرت تھی مولانا الیاس صاحب کے اندر، یہ حمیت تھی اسلام کے سلسلے میں۔ تو یہ کیسی وسعت ظرفی کو چاہتا ہے، یہ کیسی وسعت معلومات کو چاہتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے رہتے ہیں کہ بھائی بالغات کے مکتب قائم کرو، بالغان کے مکتب قائم کرو، ملاقاتوں کا جو وقت طے ہے ملاقاتوں کو ضرور دیجیے، باقی جو وقت فضولیات میں ہے، لغویات میں ہے، 5 منٹ کی چائے آدھا گھنٹہ پینے میں ہے، ادھر ادھر کے تذکرے میں ہے، اس وقت کو بچاؤ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، انسان کو مشغولیت کے وقت سے نقصان نہیں ہوتا، فرصت کے وقت سے نقصان ہوتا ہے۔ آپ جو وقت مسجد وار جماعت کو دیتے ہیں اس کا 1 سیکنڈ بھی مکتب کو مت دیجیے، لیکن جتنا وقت آپ فون کو دیتے ہیں اس کی گندگی کا وقت مکتب کو دے دیجیے۔ جتنا بستر پر لیٹے ہوئے تھکے ہوئے ہونے کی حالت میں جتنا وقت فون کو اس زمانے میں دیا جا رہا ہے، آپ کم سے کم اتنا وقت آپ مکتب کو دے دیں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ عالم بن جائیں گے، آپ قاری بن جائیں گے، آپ حج کے مسائل کے ماہر بن جائیں گے، آپ قاضی بن جائیں گے، آپ اسلامک اکنومسٹ بن جائیں گے، آپ غیر سودی بینک قائم کر لیں گے، آپ خود مکتب کے استاد بن جائیں گے، آپ ایک مدرسے کے شیخ الحدیث بن جائیں گے۔ اگر جو وقت آپ فون کو دے رہے ہیں صرف وہ آپ مکتب کو استقامت کے ساتھ دینے لگ جائیں، ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ترکی میں دیکھا، دن بھر شام کے لوگ ملوں میں کام کرتے ہیں، مزدوری کرتا ہے، جسم نچوڑ دیتا ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی، اور رات میں آ کر علم حدیث کی کتاب پڑھتا ہے، رات میں آ کر قرات کی کتاب پڑھتا ہے، رات میں آ کر تاریخ کی، فقہ کی، نور الازا کا درس ہو رہا ہے، نور الازا کا درس ہو رہا ہے۔
مزدور ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کپڑوں کی مل میں کام کرتا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں روڈ پر جھاڑو مارتا ہوں، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، شام میں علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہوں۔ کرنے والے مصروفیت میں بھی کرتے ہیں، نہیں کرنے والے فرصتوں میں بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ قدر کیجیے، جو علماء کام شروع کر رہے پوری دنیا کو لانے کا غم چھوڑیے، آپ آ جائیے۔ پوری دنیا کو لانے کا غم چھوڑیے، آپ آ جائیے اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آپ کی طلب پر آپ کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح استفادہ کرنے اور عالمی محنتوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کریں گے نا سب انشاءاللہ؟